معزز حاضرین اکرام، انشاءاللہ آج کے اس درس میں سورۃ الانفال سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورۃ الانفال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر مدینہ میں مقام بدر میں نازل ہوتی ہے، جو 75 آیتوں پر یہ صورت مشتمل ہے۔ انفال کا جب معنی اور مفہوم ہم دیکھتے ہیں تو یہ نفل سے چیز آتی ہے، اور اس کے سلسلے میں مال غنیمت کا تصور ہے۔ جو جنگ کے بعد مال حاصل ہوتا ہے، اس مال کے سلسلے میں اس صورت میں اس کے طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ وہ مال کس طرح استعمال ہوگا یا کیسے اس کی تقسیم ہوگی۔ اور مال غنیمت کے سلسلے میں یہ بات صرف اس امت کی حد تک ہے، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ اس سے پہلے والی امتوں پر جنگ کے بعد حاصل ہونے والے مال کو حرام قرار دیا گیا تھا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مال کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ اسلام کی پہلی جنگ آپ سبھی جانتے ہیں، جنگ بدر، جس کے اندر تعداد کی کمی اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کامیابی عطا کی۔ اور انفال کے سلسلے میں یعنی مال غنیمت کے سلسلے میں اور ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے، جس کو عبداللہ ابن جریر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انفال سے ایک اور مراد یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کے علاوہ جو چیز آئی، اس چیز کو بھی مال غنیمت یعنی انفال کہا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور ایک روایت سے یہ بات آتی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کو جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تلواریں دی تھی جنگ بدر کے بعد، ان کو بھی انفال کہا گیا ہے۔ جنگ بدر کے اندر جو مسلمانوں کی غیبی امداد ہوئی، جو فتح مبین ہوئی، بڑے بڑے قریش کے جو سردار تھے مارے گئے، اور ایک دو نہیں بلکہ 70 سردار مارے گئے اور 70 قید کیے گئے، اور جو باقی تھے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب یہاں پر جیسے ہی جنگ ہوئی تو کچھ مسلمانوں نے جو مال تھا اس کو جمع کرنا شروع کیا، اور کچھ مسلمان دشمنوں کے پیچھے لگ کر ان کو دوڑاتے رہے، اور کچھ مسلمان اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد کھڑے رہیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ماجرا تھا جنگ کا۔ جب رات ہوئی تو رات کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں مال غنیمت کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ جنگ بدر سے پہلے جتنے غزوات ہوئی ہیں جہاں پر مال حاصل ہوا ہے، اسلام سے پہلے طریقہ کار یہ تھا کہ جو جتنا مال اٹھا لے وہ مال اس کا ہو جائے گا۔ اس چیز سے صحابہ واقف تھے، لیکن اسلام کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر اس چیز کا انہیں علم نہیں تھا، تو آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے کہ یہ مال غنیمت کے سلسلے میں جو جتنا حاصل کرے گا کیا اس کا اتنا ہوگا اپنی محنت کے مطابق، یا پھر اس کے سلسلے میں کیا ہوگا۔ جیسے آپس میں گفتگو رات میں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے دن اس صورت کو نازل کیا اور اس بات کی وضاحت کی کہ یسألونک عن الانفال، جو لوگ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، اور اس کا تصرف اللہ اس کے رسول جیسا چاہیں گے ویسے کریں گے۔ یہاں پر سب سے پہلے یہ بات بٹھائی گئی ذہنوں میں کہ آج تک جو اصول تھا اہل عرب کا کہ جو جنگ لڑتا، جو مال حاصل کرتا اس کا ہو جاتا، لیکن یہ جنگ مال کے لیے نہیں لڑی گئی ہے، یہ جنگ مال غنیمت کے لیے نہیں لڑی گئی ہے، بلکہ اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے لڑی گئی ہے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے لڑی گئی ہے، اور حق کو غالب کروانے کے لیے لڑی گئی ہے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے،
اور یہ جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے وہ نفل کے طور پر ہے، مال جسی لیے انفال کا جو کہا گیا نفل کے طور پر ہے، یہ حقیقت مال کے لیے جنگ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے اندر تقسیم کرنے کا طریقہ اور بہت ساری باتیں یہاں پر بیان کی ہے۔ اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں، تو یہ جنگ ہوئی کیوں، یہ ہم کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا۔ تو سورہ انفال اور سورہ توبہ کو ہم سمجھ پائیں گے کہ جنگ کیوں ہوئی، اس کے وجوہات کیا تھے، کیا جنگ کے لیے تیاری کی گئی تھی، پلاننگ کی گئی تھی، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین تیار تھے، اس طرح کا کوئی معاملہ تھا یا جنگ اچانک ہوئی۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی کا نچوڑ اگر ہم دیکھیں، صحابہ کی زندگیوں کا، مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کفار اور قریش نے آپ کی زندگی کو تنگ کر رکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو مارا گیا، پیٹا گیا، صحابہ کو تکلیف دی گئی، یہاں تک کہ ان کو گھر چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اللہ کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کچھ صحابہ مکہ کو چھوڑا، اپنی پیدائش وطن کو، اپنے گھر کو، اپنی دولت کو، اپنی جو کچھ بھی تھا وہاں اللہ کے لیے چھوڑا اور مدینہ چلے گئے۔ اب یہاں پر ایسے مشکین ترین حالات میں انہوں نے زندگی گزاری۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اہل مکہ کے جانب سے مہاجرین کے مال و دولت کا ایک قافلہ 2 سن ہجری کو روانہ ہو رہا تھا ابو سفیان کی قیادت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ آئے، اسلام کی دعوت ہو رہی ہے، حق بلند ہو رہا ہے، باطل پسپا ہو رہا ہے، اور ایسی حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ مکہ سے شام کی طرف ایک قافلہ جا رہا ہے، اور وہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا۔ جمع کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 2 مرتبہ مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو پہلی بات یہ آئی کہ ان کا قبض کیا جائے، ان کو پکڑا جائے، اور یہ وہ مال جو انہوں نے ہمارا مکہ کے اندر قبضہ کیا تھا، ہمارے گھروں پہ جو قابض ہو گئے تھے، ہمارے جانے کے بعد جو ہمارے مال کو انہوں نے لوٹا تھا، یہ موقع ہے۔ اور آج الحمدللہ ہم مضبوط ہو چکے ہیں ذہنی طور پر کفار و قریش کو ایک پیغام دینے کے لیے کہ اب صرف توحید کا علم بلند ہوگا، شرک اور مشرکین کی کسی چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ طاقت، یہ قوت اور یہ اعتماد کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ہم چلتے ہیں۔ تو بعض روایات سے 300 صحابہ کی بات آتی ہے، اور بعض سے 313 کی بات آتی ہے، اور بعض سے 309 کی آتی ہے، یعنی 300 سے لے کر 309 کی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد وہ جو مال ابو سفیان لے کر جا رہا ہے وہ مال کو حاصل کیا جائے، کیونکہ اس مال پر ہمارا حق ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے مال پر قبضہ کیا ہے۔ آپ پہنچے، بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جیسے ہی ابو سفیان کو اس بات کا علم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو اس نے ایک قاصد کو مکہ کی طرف روانہ کیا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ایک جو ساتھی تھا جس کا نام زمام بن عمر آیا، وہ گیا مکہ کی طرف، دوڑے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبضہ کرنے کے لیے، مال لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہاں پر 1000 کی تعداد کا ذکر آتا ہے۔ تو 1000 کی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے لڑنے کے لیے ہتھیار کے ساتھ لیس ہو کر، جن کے پاس ہتھیار ہیں، گھوڑے ہیں، سواریاں ہیں، اونٹ ہیں، تیاری کے ساتھ مقام بدر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تیاری پہ نہیں ہے، ذہنی طور پر کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، اور یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اب دشمن برسر پیکار ہے۔ دیکھیے اسلام کی خوبی ہے کہ جب تک دشمن سامنے سے حملہ نہ کرے یا دشمن سامنے سے نہ آئے، اس وقت تک اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ صبر اور تحمل کا مادہ اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں غزوہ بدر کا دن آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین کی تعداد 1000 ہے، اور تعداد کے ساتھ ساتھ ہتھیار ہیں، ساری چیزیں تیاری کے ساتھ ہیں۔ تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے، آپ نے دعا کی اور اللہ سے یہ بات مانگی، اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو فی تیرے دین میں
یا اس زمین میں عبادت کرنے والا کون ہوگا. یہاں تک بات آتی ہے کہ آپ کے کندھوں سے چادر گر گئی، آپ رو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، انشاءاللہ کامیابی ہم کو حاصل ہوگی. اب یہاں پر کامیابی کیا تھی؟ کفر و تکبر کے خلاف، شرک و بدعت کے خلاف، مشرکین کے خلاف کلمے کو بلند کرنا تھا. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مدد کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کامیابی حاصل ہوئی. یہاں سے جو بہت سارے اسباق میں سے سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ مسلمان کو اسباب سے زیادہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے. اسباب کو اختیار کرنا کوئی حرج نہیں ہے، سبب اختیار کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن صبر کے بعد بھی کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہمیں ملتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تقدیر پر ایمان اس وقت میرا مضبوط ہوا، کامل ہوا، جب میں نے دیکھا کہ میں جنگ کے لیے ساری تیاریاں کرتا ہوں اور ساری پلاننگ کر کے میں جنگ کے میدان میں اترتا ہوں لیکن ہار جاتا ہوں. لیکن کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ بغیر تیاری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا کرتا ہے. تو تیاریاں کرنے کے بعد بھی کامیابی اور ناکامی کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے علاوہ. تو ایک مسلمان قوم کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ پر توکل کریں. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ ایک عصا ہی سارے اژدہوں پر، سارے سانپوں پر غالب آ گیا، اور نبی موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا. تو ایک مومن کی زندگی کے اندر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قوت والے نہیں ہیں، طاقت والے نہیں ہیں، معاشی اعتبار سے ہم کمزور ہیں، قیادت کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں. یہ غلط فہمی ہے. یہ غلط فہمی کو دماغ سے ہٹانا چاہیے. اللہ کا وعدہ ہے وَإِن وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم غم مت کھاؤ، تم پریشان مت ہو، ایک کام کرو، تم ہی غالب آ کر رہو گے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، اللہ پر توکل کرنے والے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اللہ پر ویسے ہی ایمان لانے والے تھے. صحابہ لے کر آئے، صحابہ ذہنی طور پہ تیار نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا اور تیار ہو گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یوم فرقان قرار دیتے ہوئے حق اور باطل کے سامنے ایک کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی، اور قیامت تک کے لیے پیغام دیا گیا ہے کہ مسلمان ہمیشہ صبر کے دامن کو تھامتے ہیں، صبر کرتے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے اور کوئی برسر پیکار آتا ہے تو مسلمان پیچھے نہیں ہٹتے. اور خصوصاً ہندوستان کے پس منظر میں جو حکومتیں بچر رہی ہے، آئے دن مسلمانوں کو لے کر کئی طرح کے بل بناتے ہیں، پاس کرتے ہیں، اپنی اپنی حکومتوں میں اپنے چینجز لانے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان بشرط ہے کہ بنیادی طور پر اپنے ایمان کا جائزہ لیں. اب دیکھیں 1992 کا واقعہ ہے، بابری مسجد کی شہادت ہوئی. کتنے ایسے مساجد تھے، مدارس تھے، مکاتب تھے، علماء دین تھے اور اللہ کے بندے تھے جو دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو اس گھر کو بچا لے. لیکن وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کیا دعائیں قبول نہیں ہوئی. تو یہاں پر اہل علم نے یہ نقطہ لکھا، بیان کیا کہ اگر ایمان ہمارے پاس ہوتا ویسا جیسا کہ ابو طالب کے پاس تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ابرہہ کا واقعہ آپ کے علم میں ہے، ان کے پاس جو ایمان تھا، ابرہہ آیا خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے تو کہا کہ میرے جو تو نے مویشی لیے مجھے واپس کر دے. ابرہہ نے کہا میں یہ سمجھتا تھا کہ تو خانہ کعبہ کے بارے میں میرے سامنے سوال کرے گا. تو کہا یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا. میں نے اللہ سے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ نے ابرہہ کو ناکام کیا. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے ذریعے خانہ کعبہ کی حفاظت کی. تو آج ہماری مساجد اگر محفوظ نہیں ہیں، ہمارے مدارس اگر محفوظ نہیں ہیں، ہمارے اسلامی قلعے محفوظ نہیں ہیں، مسلمانوں کی قیادت محفوظ نہیں ہے، یا مسلمانوں کی معاشیت محفوظ نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے. اور ایک آیت ہم لیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا مسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ اب بیت الحرام میں یعنی خانہ کعبہ کے اندر کوئی نجیس داخل نہیں ہوگا. دیکھیے ایک وقت تھا کہ خانہ کعبہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جا رہا تھا، ایک وقت تھا کہ صحابہ کو نکالا گیا، ابھی ایک وقت ایسا آیا
اور اللہ کا وعدہ ہے تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی پریشان مت ہو، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایام رکھتا ہے لوگوں کے درمیان یہ بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو بادشاہ بنا دے، کسی کو فقیر، اور کسی کو فقیر، کسی کو بادشاہ، بشرط ہے کہ ہم صبر والے اور تقوی والے بن جائے۔ تو یہاں پر یہ بات آئی کہ اب اس کے بعد سے کوئی نجس جو ہے خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ نجس سے مراد یہاں پر یہ دو طرح کی باتیں آتی، ایک آتا ہے ظاہری طور پر گندگی، اور ایک آتا ہے باطنی طور پہ گندگی۔ ظاہری طور پہ گندگی سے مراد مسلمان ظاہری طور پر ناپاک ہو سکتا ہے، اس کے کپڑے گندے ہو سکتے ہیں، اس کا بدن گندا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا دل جس میں ایمان آ چکا ہے وہ نجس نہیں ہے۔ اور نجس حقیقت میں وہ ہے جو مشرک ہے، اللہ کے پیدا کرنے کے بعد اپنے خالق کو اس نے نہیں پہچانا، اپنے مالک کو اس نے نہیں پہچانا، اور اپنے دل کے اندر توحید کو نہیں جگایا، حقیقت میں وہ نجیس ہے، جو باطنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، ایمانی طور پہ بھی۔ تو ایسے لوگوں کو خانہ کعبہ سے قریب آنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان تو مساوات کا درس دیتے ہیں، بھائی چارے کا درس دیتے ہیں، اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیے خانہ کعبہ کے قریب یہ لوگ نہیں آنے دیتے۔ عام مسجد میں غیر مسلم کو جو ایمان نہیں لایا جانے کی اجازت ہے، لیکن بیت الحرام میں یہی وجہ ہے کہ نجاست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آنے سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، جو تم میں سے بڑے ہیں، احبار ہیں، رہبان ہیں، بہت سارے ایسے احبار اور رہبان ہیں، علماء ہیں اور گرجا گھروں کے پجاریاں ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ علماء کیسے باطل طریقے سے کھا سکتے ہیں، سوال یہ ہوتا ہے۔ تو اہل علم نے بات لکھی کہ غلط فتاویٰ دے کر، غلط رہنمائی کر کر، توڑ موڑ کر، احادیث اور آیات کو پیش کر کر، تعویذ گنڈے دے کر، یہ کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر بہت سارے نقشے بنا کر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے علم رکھنے والے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں امت کے لوگوں کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے، یہاں تک بزرگوں سے عقیدت اور منتیں مانگتے ہیں، نظر و نیاز پڑھتے ہیں۔ تو یہ مجاور ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے سلسلے میں یہاں پر یہ بات بیان کی گئی کہ تم باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ ایک تو طریقہ ہے سود کے ذریعے سے، چوری کے ذریعے سے، ڈاکے کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے، جو واضح ہے غلط ہے۔ ایک اور طریقہ لوگوں نے اپنا رکھا ہے دین کے نام پر، دین کے نام پر ایسا طریقہ اپنایا جائے مال آتا رہے اور دین کے نام پہ لوگ بیوقوف بنتے رہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں اس بات کا حکم دیا کہ تم اس طرح آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود نہ ہو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا، یعنی جب تک قوم خود اپنی حالت کو نہیں بدلنا چاہتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حالت کو نہیں بدلتے۔ لہذا یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں، تزکیہ نفس کریں، تربیت کے مہینے میں اپنے نفس کی تربیت کریں، اور ہمیشہ کے لیے رمضان کی حد تک یہ سلسلہ نہ رہیں۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سننا، قرآن کو سمجھنا یہ زندگی کا ہر لمحہ ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کے میرے حق میں کوئی شفاعت کر سکتا ہے، وہ وکیل بن سکتا ہے، تو یہ قرآن ہے، اس سے اپنے آپ کو جوڑیں، لو لگائیں، سمجھیں، حسب استطاعت عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، اللہ تعالی جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔